حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا کذبتا، تو نے جھوٹ کہا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے علماء سے عہد لیا ہے کہ وہ حق بات کو لوگوں کے سامنے وضاحت سے بیان کریں گے اور نہیں چھپائیں گے۔ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے پیارے اور لاڈلے بندو، بیان جمعہ کے لیے مختلف کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا۔ زیر مطالعہ ایک اہم نصیحت آموز اور عبرت انگیز واقعہ آیا۔ دل نے چاہا کہ وہ ایمان آفریں واقعہ آپ کو سنایا جائے، اس لیے وہ دلچسپ اور چشم کشا واقعہ آپ کی خدمات میں رکھ رہا ہوں۔ واقعہ یہ ہے، سلیمان بن عبد الملک مکہ مکرمہ جاتے ہوئے مدینہ منورہ رکا اور اس نے دریافت کیا، حل بالمدینۃ احد ادرک احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مدینہ منورہ میں کوئی ایسے بزرگ موجود ہیں جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی زیارت کی ہو؟ لوگوں نے بتایا، ہاں ابو حازم موجود ہیں، یہ وہ عظیم بزرگ ہیں جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زیارت اور ان کی صحبت کا شرف پایا ہے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے ان کے پاس پیغام بھیجا اور وہ ملاقات کے لیے تشریف لے آئے۔ پھر ان دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی، وہ گفتگو ہمارے لیے بڑی نصیحت، عبرت اور موعظت والی ہے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے ان سے پوچھا، یا ابا حازم ما ھذا الجفا، اے ابو حازم یہ کیا جفا ہے، یہ کیا بے مروتی اور یہ کیا بے توجہی ہے؟ ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک سے کہا، یا امیر المؤمنین وَأَيُّ جَفَاءٍ رَأَيْتَ مِنِّي، اے امیر المؤمنین آپ نے مجھ میں کیا جفا دیکھی، کیا بے مروتی اور کیا بے التفاتی دیکھی کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے کہا، مدینہ منورہ کے بڑے بڑے لوگ از خود ملاقات کے لیے میرے پاس تشریف لے آئے، اور آپ از خود نہیں آئے بلکہ آپ کو بلایا گیا تو آپ یہاں تشریف لے آئے ہیں، یہی تو بے مروتی اور بے التفاتی ہے۔ حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے کہا، امیر المؤمنین میں آپ کے لیے اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ آپ وہ بات کہیں جو ہوئی نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ مجھے جانتے نہیں تھے اور میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا۔ جب کوئی تعارف نہیں اور جان پہچان نہیں تو ملاقات کا کیا سوال؟ اور پھر اس میں بے مروتی، بے التفاتی اور بے توجہی کی کیا بات؟ مجلس میں ایک اور بزرگ محمد بن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ موجود تھے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک ان کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، اصاب الشیخ واقطعت، شیخ نے سچ کہا اور قطع مجھ سے ہوئی کہ میں نے خواہ مخواہ ان پہ الزام لگایا کہ انہوں نے میرے ساتھ بے مروتی کا معاملہ کیا ہے۔ پھر خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا، ما لنا نکرہ الموت،
کیا بات ہے کہ ہمیں مرنا پسند نہیں اور ہم موت سے گھبراتے ہیں۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، لِأَنَّكُمْ أَخْرَبْتُمُ الْآخِرَةَ وَعَمَّرْتُمُ الدُّنْيَا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے گناہوں سے، معصیتوں سے، نافرمانیوں سے اپنی آخرت کو تباہ، برباد اور ویران کر رکھا ہے، اور اپنی من پسند زندگی سے، اپنے خواہشات کی تکمیل سے اپنی دنیا کو تم نے آباد کر رکھا ہے۔ فَكَرِهْتُمْ أَن تَنْتَقِلُوا مِنَ الْعُمْرَانِ إِلَى الْقَرَابِ، اس لیے تمہیں آبادی سے ویرانہ جانا ناپسند لگتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو بس ایک گزرگاہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَا لِي الدُّنْيَا، دنیا سے مجھے کیا لینا دینا، وَمَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا، میری اور دنیا کی مثال اس مسافر کی طرح ہے جو کسی درخت کے نیچے چھاؤں میں بیٹھے آرام کرے، پھر اس جگہ کو چھوڑ کر چل پڑے۔ عزیز دوستوں، ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتائیں، کیا آج ہمیں موت پسند ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن فوج سے یہ بات کہی تھی، میری فوج کا ہر مومن موت کو ایسے محبوب رکھتا ہے جیسے تم شراب کو محبوب رکھتے ہو۔ الغرض وہ بندے جنہوں نے شریعت پر عمل کرتے ہوئے آخرت کو آباد کر رکھا ہے، وہ موت سے نہ ڈرتے ہیں اور نہ گھبراتے ہیں، بلکہ موت کو تحفہ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ موت پر اللہ کا انعام اور جنت ملتی ہے۔ اور وہ بندے جنہوں نے نافرمانیوں سے، گناہوں سے اور معصیتوں سے اپنی آخرت کو تباہ، برباد اور ویران کر رکھا ہے، وہ موت سے ڈرتے ہیں اور گھبراتے ہیں۔ بہرحال اس پر خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے کہا، اصبت یا ابا حازم، اے ابو حازم تم نے ٹھیک کہا ہے۔ پھر اس کے بعد خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے پوچھا، کیف القدوم غدا علی اللہ تعالی، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہماری پیشی کیسے ہوگی؟ قرآن پاک میں ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ دنیا میں جب کسی کو کسی معاملے میں جج کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے تو وہ کیسے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے اور گھبرائے ہوئے ہوتا ہے، کل آخرت میں اللہ کے دربار میں ہماری پیشی کیسے ہوگی؟ اس پر حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اما المحسن فکالغائب یقدم علی اہلہ، نیکوکار اللہ کے دربار میں ایسے پیش ہوں گے جیسے گھر سے غائب شخص جو سفر پر تھا خوش و خرم اپنے گھر لوٹتا ہے۔ وَأَمَّا الْمُسِيءُ فَكَالْعَابِقِ يَقْدُمُ عَلَى مَوْلَاهُ، اور گنہگار بندہ اللہ کے دربار میں ایسے پیش ہوگا جیسے بھاگا ہوا غلام جسے لوگوں نے پکڑ کر جکڑ کر آقا کے سامنے پیش کیا ہو۔ یہ سن کر سلیمان بن عبد الملک آب دیدہ ہو گیا اور رو پڑا، اور اس نے کہا، لیت شعری ما لنا عند اللہ، کاش ہمیں معلوم ہو جاتا کہ اللہ کے پاس ہمارے لیے کیا مقرر ہے۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنے اعمال کو، اپنی زندگی کو اللہ کی کتاب قرآن پر پیش کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے یہاں تمہارے لیے کیا مقرر اور کیا متعین ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الابرار لفی نعیم، بے شک اللہ کے برگزیدہ
اور نیک کام کرنے والے بندے جنت میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک بدکار، گنہگار اور نافرمان بندے جہنم میں ہوں گے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے کہا این رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قریب من المحسنین، نیک کام کرنے والوں کے پاس، برگزیدہ بندوں کے پاس جو اللہ کی بندگی اور اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کے قریب ہوتی ہے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے پوچھا فَأَيُّ عِبَادِ اللَّهِ اکرم، بندوں میں سب سے زیادہ عزت والے کون ہیں؟ حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اولو المروءۃ والنحا، وہ بندے جو مروت والے ہیں، کشادہ دل ہیں، عاجزی اور انکساری والے ہیں اور عقل سلیم رکھنے والے ہیں، یہ بندے عزت والے ہیں۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے کہا فَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلِ، کون سا عمل افضل ہے؟ حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اَدَاءُ الْفَرَائِضِ مَا اِجْتِنَابِ الْمَحَارِمِ، فرائض کو ادا کرنا حرام چیزوں سے بچتے ہوئے، یہ عمل افضل ہے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے کہا فَأَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ، کون سی دعا اللہ کے دربار میں زیادہ قبول ہوتی ہے؟ حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دعاء المحسن الیہ للمحسن، جس پر احسان کیا گیا ہے اس کی دعا اس کے لیے جس نے احسان کیا ہے، اللہ کے دربار میں بہت قبول ہوتی ہے۔ سلیمان بن عبد الملک نے پوچھا فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلِ، کون سا صدقہ افضل ہے؟ حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لِلسَّائِلِ الْبَائِسِ وَجُهْدُ الْمُقِلِّ لَيْسَ فِيهَا مَنٌّ وَلَا أَذَى، وہ جو اپنے افلاس اور تنگدستی کے باوجود محتاج سائل کو دیا جائے اور اس میں احسان جتلانا اور تکلیف دینا نہ ہو۔ سلیمان بن عبد الملک نے کہا فَأَيُّ الْقَوْلِ أَعْدَلِ، کون سی بات زیادہ انصاف والی ہے؟ حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قول الحق عند من تخافه او ترجوه، حق بات کہنا اس کے روبرو جس سے تم ڈرتے ہو یا جس سے تم کوئی امید وابستہ رکھتے ہو۔ سلیمان بن عبد الملک نے کہا فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسَ، مؤمنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا رَجُلٌ عَمِلَ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَدَلَّ النَّاسَ عَلَيْهَا، وہ نیک بندہ جو اللہ کی اطاعت کرے اور لوگوں کو اللہ کی اطاعت کی دعوت دے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے کہا فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَحْمَقُ، مؤمنوں میں احمق کون ہے، نادان اور بے وقوف کون ہے؟ حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا رَجُلٌ إِنْ حَتَّ فِي هَوَا أَخِيهِ وَهُوَ ظَالِمٌ بَاعَ عَاقِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ، وہ جو اپنے کسی ظالم بھائی کی خوشی اور خواہش کے لیے اس کا کام کرے اور اپنی آخرت کو کچھ دنیا کے بدلے بیچ ڈالے، یہ سب سے زیادہ احمق اور بے وقوف ہے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے کہا ما تقول فی ما نحن فی، تم ہمارے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او تعفنی، آپ مجھے اس سوال سے معاف رکھیں تو بہتر ہے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے کہا لا ولیکن نصیحۃ تلقیہا الیہ، نہیں، تمہیں ضرور مجھے نصیحت کرنا چاہیے۔ حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یا امیر المؤمنین ان آباءک قہروا الناس بالسیف، اے امیر المؤمنین
تمہارے آبا و اجداد نے لوگوں کو تلوار کے ذریعے زیر کیا. وَأَقَضُوا هَذَا الْمُلْكَ عَنْوَةً عَلَى غَيْرِ مَشْوَرَةٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا رِضَاهُمْ، اور اس ملک پر جبراً مسلمانوں کے مشورے اور ان کی رضا کے بغیر قبضہ کیا. وَقَتَلُوا مِنْهُمْ مَقْتَلَةً عَظِيمَةً، اور بے شمار لوگوں کا خون بہایا. وَقَدْ ارْتَحَلُوا عَنْهَا، یہ سب کچھ انہوں نے کیا اور دنیا سے چل بسے. وَلَوْ شَعَرْتَ مَا قَالُوا وَمَا قِيلَ لَهُمْ، کاش آپ پہچانتے اور جانتے مرنے کے بعد اپنے اعمال بد کا صلہ دیکھ کر انہوں نے کیا کہا اور ان سے کیا کہا گیا. مجلس میں ایک چاپلوس بیٹھا ہوا تھا. اس نے حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ کو ٹوکا اور کہا: بئس ما قلت یا ابا حازم، اے ابو حازم، تم نے خلیفے کے بارے میں بہت بری بات کہی ہے. حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا: کذبتا، تو نے جھوٹ کہا ہے. کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے علماء سے عہد لیا ہے کہ وہ حق بات کو لوگوں کے سامنے وضاحت سے بیان کریں گے اور نہیں چھپائیں گے. خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے کہا: کیف لنا ان نصلح، اب ہماری اصلاح کی کیا صورت ہوگی؟ حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا: تدعون السلف، تکبر چھوڑ دو. وتمسکون بالمروءۃ، عاجزی، انکساری اور مروت کو اختیار کرو. وتقسمون بالسویہ، اور مال و دولت کو برابری کے ساتھ تقسیم کرو. خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے کہا: حل لک یا ابا حازم ان تصحبنا فتصیب منا ونصیب من. اے ابو حازم، کیا یہ بات ممکن ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم آپ سے دین سیکھیں اور آپ کو ہم سے کچھ دنیا کی منفعت فائدہ حاصل ہو جائے؟ حضرت ابو حازم نے کہا: اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے کہا: لماذا کا، کس لیے تم اللہ کی پناہ چاہ رہے ہو؟ حضرت ابو حازم نے فرمایا: اخشا ان ارکن الیکم شیئا قلیلا فیذیقنی اللہ ضعف الحیات والممات. مجھے ڈر ہے، مجھے خدشہ ہے، اگر میں تھوڑا بھی آپ کی طرف مائل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی مجھے دنیا اور آخرت کے دگنا عذاب میں مبتلا کریں گے. خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے کہا: ارفع الینا حوائجک، آپ اپنی ضرورتوں کو، حاجتوں کو ہمارے سامنے پیش کرو، ہم اسے پورا کریں گے. حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا: تنجینی من النار وتدخلنی الجنہ، مجھے جہنم سے بچا لے اور مجھے جنت میں داخل کر دے. خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے کہا: لیس ذاک لی، یہ میرے بس میں نہیں ہے. حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا: فما لی الیک حاجت غیرہا، اس کے علاوہ میرے پاس تیرے سامنے پیش کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. سلیمان بن عبد الملک نے کہا: فادع لی، آپ میرے لیے دعا فرمائیں. اللہم ان کان سلیمان ولیک فیسرہ لخیر الدنیا والآخرہ. اے اللہ، اگر سلیمان تیرا ولی ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اس کے لیے سہل اور آسان فرما. وَإِن كَانَ عَدُوَّكَ فَخُذْ بِنَاصِيَتِهِ إِلَى مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى. اور اگر یہ تیرا دشمن ہے تو اس کی پیشانی کو پکڑ کر اسے ان چیزوں کی طرف راغب کر دے، متوجہ کر دے جو تجھے محبوب ہیں اور جن سے تو خوش ہوتا ہے. خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے کہا: آپ ہمیں کوئی نصیحت کیجئے،
حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور مختصر اور مؤثر نصیحت کرتا ہوں۔ عظم ربک، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرتے رہو۔ وَنَزِّحُ أَن يَرَاكَ حَيْثُ يَنْهَاكَ، اور اسے اس بات سے پاک رکھو کہ وہ تمہیں دیکھے ایسی جگہ جہاں جانے سے اس نے منع کیا ہے۔ اور يَفْقِدَكَ حَيْثُ أَمَرَكَ، اور تمہیں وہ اس جگہ نہ دیکھے جس جگہ اس نے تمہیں جانے کا حکم دیا ہے۔ بہرحال اس طرح دونوں کے درمیان یہ بصیرت افروز گفتگو ہوئی۔ پھر حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ اس کے دربار سے نکل گئے اور اس نے 100 دینار کا ہدیہ آپ کی خدمت میں روانہ کیا اور یہ خط لکھا کہ اس طرح کے ہدایہ آپ کے لیے ہمارے پاس اور بھی موجود ہیں۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ہدیے کو واپس کر دیا اور ایک طویل خط لکھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ لکھا کہ آپ مصر سے مدین گئے اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے جانوروں کو پانی پلایا۔ پھر جب حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر حاضر ہوئے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دسترخوان بچھایا اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس پہ سجایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا یا شاب تعشا، اے نوجوان کھانا کھا لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر فرمایا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا لما ما انت جائع، کیا بات ہے، کیا تم بھوکے نہیں ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلا، ہاں میں بھوکا ہوں، وَلَكِنِّي أَخَافُ أَن يَكُونَ عِوَضًا لِمَا سَقَيْتُ لَهُمَا، لیکن مجھے ڈر ہے کہیں یہ میرا کھانا کھا لینا بدلہ نہ ہو جائے میری اس نیکی کا جو میں نے تمہارے جانوروں کو پانی پلا کر حاصل کی ہے۔ وَأَنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ لَا نَبِيعُ شَيْئًا مِنْ دِينِنَا بِمِلْءِ الْأَرْضِ ذَهَبًا، اور ہم اس گھرانے سے ہیں جہاں کوئی نیکی زمین بھر سونے کے بدلے میں بھی بیچی نہیں جاتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی بدلہ نہیں ہے، یہ ہماری اور ہمارے آبا و اجداد کی عادت ہے کہ ہم کھانا کھلاتے ہیں، مہمانوں کا اعزاز اور اکرام کرتے ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں کھانا کھایا، حالانکہ وہ بڑی بھوک سے تھے۔ اور حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے خط میں یہ لکھا فَإِن كَانَتْ هَذِهِ الْمِئَةُ دِينَارٍ عِوَضًا لِمَا حَدَّثْتُ، اگر یہ دینار میری نصیحت کا جو میں نے تمہارے سامنے کی ہے بدلہ ہے، فَالْمَيْتَةُ وَلَحْمُ الْقِنْزِيرِ فِي حَالِ الْإِزْتِرَارِ أَحَلُّ مِنْ هَذَا، تو مردار اور خنزیر کا گوشت مجبوری کی حالت میں میرے لیے اس سے زیادہ حلال ہے۔ وَإِن كَانَ لِحَقٍ لِي فِي بَيْتِ الْمَالِ، اور اگر بیت المال سے مجھے میرا حق دیا جا رہا ہے تو یہاں مجھ جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، اگر سب کو اس طرح کا ہدیہ دیا گیا ہے تو ٹھیک ہے، اور یہ بات ہے کہ سب کو اس طرح کا ہدیہ نہیں دیا گیا، فَمَا لَنَا فِيهِ حَاجَةٌ، مجھے تمہارے اس ہدیے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سنن دارمی میں یہ واقعہ ہے، ہمارے اکابرین نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ اس واقعے کو ہم بار بار سنیں اور سمجھیں، اس میں ہم سب کے لیے، عام بندوں کے لیے اور اہل علم کے لیے بھی بڑی عبرت اور نصیحت کا سامان موجود ہے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى من القول والعمل والنیہ، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔
اللہ کے شیروں کو آتی